حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وآلہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعلی کرم اللہ وجہہ، قال یا علی لا تبرز فخذک ولا تنظر الى فخذ حی او میت۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انگریزی کے سال کے اعتبار سے ابھی سال کا اختتام ہے، سال ختم ہونے کو ہے۔ اب نیا سال 2020 پر 2024 شروع ہونے کو ہے۔ یہ وقت، یہ زمانہ، یہ جگہ، یہ کائنات، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ دن میں ہم نے کسی کو متعین کر کے رکھ لیا کہ دسمبر ختم، جنوری شروع، تو یہ ہمارے حساب سے ہے، ورنہ اللہ کے حساب سے تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا محرم کے شروع میں کہ جو مہینے ہمارے اعتبار سے محرم، صفر، ربیع الاول، اس مہینے کی ترتیب ہی ہمارے پاس اصل ہے۔ تو دنیا داری کے اعتبار سے، دنیا کے ہر لائن کے اعتبار سے انگریزوں نے جو نظام بنایا، جو ورلڈ وائڈ پورے عالمی اعتبار سے چلتا ہے، اس کے حساب سے دسمبر ختم اور جنوری سال کا شروع بول کے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی قرآن حدیث کی بات یا اللہ والوں کی کہی گئی بات نہیں ہے جس کو اتنا سیریسلی لے لیا جائے کہ بھئی سال ختم ہوتا ہے، سال شروع ہوتا ہے، اس کی ایک رات ہے بیچ میں، نیو ایئر نائٹ بول کے، پھر اس میں ہیپی نیو ایئر بول کے سوچنے کا، یہ ساری چیزیں اسلام سے ہٹ کر ہونے والی چیزیں ہیں۔ اسلام سے اس کا ذرہ برابر بھی کوئی کنیکشن، کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلے ہم ذہن میں یہ بٹھا لیں، جن لوگوں کے نزدیک یہ جنوری، فروری یہی حساب ہے، ان لوگوں کے حساب سے دسمبر ختم ہو کے جنوری نیا سال ہے، ہو سکتا، لیکن ہمارے حساب سے تو ذی الحجہ کے ذریعے سے ختم ہو کے محرم سے جو نیا سال شروع ہوا، جو چل رہا ہے 1440 پر 5 ہجری، وہی ہمارے اعتبار سے سال ہے۔ یہ پہلے ذہن میں ہم بٹھا لیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کی بھی ذہن سازی کریں۔ جن لوگوں کے پاس ہے نا، ان لوگوں کا طریقہ یہ ہمیں لکھ لیتے تاریخ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک حرف بھی ان کے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر کو جانا، انہیں جا کو نالی کے اندر گھس گئے تو بھی ہمیں جا کو گھس جانا، ویسا نہیں۔ ضرورت کی حد تک وہ انگریزی تاریخ کو، انگریزی مہینے کو، انگریزی سال کو فالو کر لیتے، ورنہ پریشانی ہوگی حساب میں بول کے فالو کر لیتے، وہ حد تک لینا ہے سوچ۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے جیسا وہ لوگ سال کے ختم کے وقت میں، سال کے شروع کے وقت میں جو ڈرامہ کرتے، جو پارٹیاں کرتے، جو خرافات کرتے، ان سے ہمارا کوئی کنیکشن، کوئی تعلق نہیں ہونا۔ بچوں کے ذہن میں یہ آنے نہیں دینا کہ کیا کہ ہیپی نیو ایئر کا دینا، نیو ایئر نائٹ کر کو ایک ہے کا دینا، 12 بجے ٹھیک سے جنوری شروع کر دینا، 2024 شروع کر دینا، یہ سب چیزیں آنے نہیں دینا۔ ایسی ساری چیزیں ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سوشل میڈیا کے اندر، ویڈیوز کے اندر، فوٹوز کے اندر آتی ہی رہے گی، لیکن بچانے کی جگہ میں ہم ہیں۔ بچوں کو اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت سکھانے کی جگہ میں ہم ہیں۔ ایک گولڈن اپرچونٹی، ایک سنہرا موقع سمجھ کے ہم بچوں کو بولیں گے بیٹا یہ 2020 پر 3 ختم، 20 پر 4 شروع بولتے نہیں، یہ سب وہ دوسروں کے پاس بیٹا، ہمارے پاس اصل میں ایسا ہے۔ سو اب اسلامی مہینے کیا، ہجرت کیا، ہجرت کی تاریخ کیا، یہ اسلام کے پاس یہ 2020 پر 3، 20 پر 4 کرنے کا یہ انگریزوں کے عیسائیت کے اعتبار سے، لیکن ہمارے پاس 1440 پر 5 وہ ہجری چلتا ہے۔ یہ سمجھانے کا ایک اچھا موقع، ایک عنوان، ایک ٹاپک ہم نے مل گیا، اچھا موقع ہاتھ آ گیا، اسے رکھ کر ہمیں پورا اصل جو اسلامک چیزیں ہیں، اسلامک تہذیب، کلچر، یہ ساری چیزیں سمجھا دینا۔ خیر ہمارا ایک عنوان تسلسل کے ساتھ چلتا ہے، وہی عنوان، اسی عنوان پر مجھے بولنا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے سوچا کہ ایک یاد دہانی کے طور پر اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو یاد دہانی کے طور پر سبق یاد دلا دوں کہ سبق تو تم نہ ذہن میں ہے، لیکن نئی نسل کو، اپنے چھوٹوں کو، گھر والوں کو یہ یاد دلانا آپ کا فرض ہے۔ جیسا یہ سال 2020 پر 3 ختم ہونے کے قریب ہے، گویا لوگ سمجھتے کہ مر گیا، اب اسے پھول ڈالنا، اسے ہٹا کو رکھنا، 2020 پر 4 شروع ہوتا ہے، یہ سارے ڈرامے لوگوں کرتے سوچ۔
ایسا تمہارا میرا بھی ایک وقت آنے والا ہے جب ہماری بھی موت ہو جائے گی۔ موت کے بعد کا جو آخرت کا جو سفر ہے، اس سفر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس میں بھی 100% اسلام کی تعلیمات ہے۔ کیا چیزیں کرنا غلط اور کرنا کیا بول کے اسلام میں سکھایا گیا، یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھتے تھے تفصیل سے۔ چنانچہ زیارت کے نام پر جو کرتے ہیں، آتے ہیں لوگ دیدار بول کے جو آتے دیکھتے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ میں ٹھیک آج کے لیے ایک عنوان متعین کر لیتا ہوں، اسی کے اندر بولنے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ جو دیدار کے نام میں، زیارت کے نام میں لوگوں کے نزدیک ذہنوں میں کتنی خرافات آ گئی ہے، دین سے، دین کی چیزوں سے کتنی دوری جہالت آ گئی ہے۔ دیکھو آپ کئی سارے گاؤں کے اندر، خود میرے اپنے دیکھا ہوا کئی سارا ایسا واقعہ ہے، کئی سارے ایسے واقعات جس میں اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں نماز جنازہ کی بھی وہ اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت دیدار کی ہے۔ کوئی انتقال ہو گئے، دوست معلوم ہوئے، سو رشتہ دار کوئی بھی ہے، تو جا کو دیکھ کو آنا، جا کو دیکھنا، یہ اتنی اہمیت کے ساتھ ایسے جنازے۔ ابھی قریب میں بھی میں دیکھا تھا کہ ایک کا انتقال ہو گیا، ان کے بھائی، رشتے کے بھائی، اصل بھائی بھی نہیں، لیکن وہ نہیں آئے بول کے جنازہ میں تاخیر کرتے رہے۔ خیر بالکل آخر عشاء ہو گیا، عصر سے دیکھیں، عصر، مغرب، عشاء، اب اس کے آگے تاخیر نہیں کر سکتے بول کے عشاء کے لیے نماز جنازہ پڑھا کے بھی 1 گھنٹہ ایسا رکھے تھے جنازے۔ کیوں؟ صرف ان کے رشتے کے بھائی آ رہے ہیں، وہ فلان جگہ سے آ رہے ہیں بول کے اسی میں تاخیر ہوا۔ کیا عجیب تماشا، وہ جب آئے نماز جنازہ ہو گئی، سب کچھ ہو گئے، آنا تھا ان کو حق، نماز جنازہ میں شریک ہو کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، یہ ان کے اوپر فرض تھا، زیارت نہیں۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہو گیا ہے، زیارت، دیدار، یہ ہرگز نہیں چھوٹ جانا، نماز جنازہ چھوٹ گئے تو چھوٹ جانے پرواہ نہیں۔ شریعت الٹا، ان کا خیال الٹا، شریعت بولتی ہے نماز جنازہ ضروری ہے تو نہیں دیکھے تو پرواہ نہیں، میت کا چہرہ۔ گئے بار بھی میں کئی سارے واقعات بول کر میں آپ کو سمجھایا تھا، اللہ والوں کے ایسے واقعات بولا تھا کہ کیا کرے ہیں وہ بول کے، وہ ہمارے رول ماڈل، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو پڑھانے والے محدثین، ان کے سامنے پوری حدیثیں ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی میں خود اپنے بیٹے کی موت میں، اپنی بیوی کی موت میں کیسا چلنی ہے وہ واقعات بتایا تھا میں آپ کو۔ تو لوگوں کے ذہن اتنا خراب، ویسا ایک خرابی لوگوں کے اندر کیا ہے، دھڑ دلانے کی رسم۔ جیسا کہ میں آپ کو بتایا، آج انشاءاللہ میں صرف میت کے غسل ہی کے بارے میں بتاتا ہوں، میت کے غسل کو لے کر کیا ناجائز کام ہوتے ہیں، کرنا کیا چاہیے، کرنے کا طریقہ کیا ہے، تفصیل سے آسان الفاظ میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جب کسی مسلمان مرد کا یا عورت کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے وقت میں پتہ نہیں اس سے پہلے وہ کب نہایا تھا، اس کی حالت کیسی تھی، کب وضو کیا تھا، کب نماز پڑھا تھا، کب پاک ہوا تھا، نہیں معلوم، کیسے بھی رہ سکتے ہیں۔ ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، ان کے جسم سے میل کی بدبو آ رہی ہو، پسینے کی وجہ سے، طبیعت کے دواؤں کے کھانے کی وجہ سے، کئی قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مرتے ہی فوراً سب کو اطلاع دے دیے، سارے محلے والے، دوستان، رشتہ دار، سارے کے سارے آ گئے، آ کے فوراً وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام اس کو پسند نہیں کیا۔ علماء نے فقہ کی کتابوں کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے اس میں کی آسان باتوں کو چن کر میں آپ کو بتاتا ہوں، موسٹلی جس میں ہمیں غلطی کرتے وہ، ورنہ بولنا ہے تو لمبا ایک سلیبس چلے گا، جو ضروری باتیں ہیں وہ تک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ذرا غور کر کے دیکھو، محلے کی ساری عورتیں جمع ہو جاتے ہیں، فوراً آئے، وہ جو عورت کا انتقال ہوا ہے اس کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا، دیدار کرنا، زیارت کرنا شروع کر دی سارے۔ یہ نہیں تو اسلام کا طریقہ، اسلام بولتا ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، ایسے ہی جو کچھ بھی استنجا وغیرہ نکلنا ہے یہ سب نکل جائے گا۔ نکل جانے کے بعد باقاعدہ غسل، یعنی پرفیکٹ، جس کو میت کا غسل کہتے ہیں، وہ ایک ہی غسل ہے، 2 نہیں۔ ایک بار دھڑ دھلا کو رکھ ڈالے، لوگ آپ کو دیکھیں گے بول کے اس کے واسطے رکھ دیں، پھر بعد میں جب جنازہ کو لے کر جانا ہے وہ ٹائم میں میت کا غسل بول کو لے جانا، یہ سب صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ اسلام میں صرف اور صرف میت کو دینے کا ایک ہی غسل ثابت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک ہی غسل، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سب کو آپ دیکھ لو، سارے اولیاء کی زندگیوں کو آپ پڑھ کر دیکھ لو، ایک ہی غسل۔ یہ ہماری طرف سے ہم نے ایک بدعت کرنا تھا۔ بدعت کیا کرنا تھا؟ لیٹ جنازہ اٹھانا تھا۔ اب جب تک رکھے تو بدبو آ جاتی، میت کے جسم سے بدبو پھیلنے شروع ہو جاتی، اس سے بھی بچنا۔ لیکن اپنی بدعت میں ضد، لیٹ اٹھانا تھا تو لیٹ اٹھانا، جلدی سے بھی اٹھا دینا نہیں، شریعت بولے تو بولیں دے، اللہ بولیں دے، اللہ کے رسول بول لیں دے، جلدی تجہیز تکفین میں جلدی کرنا بول کو، وہ کیا بولے تو بھی بولیں دے۔ ہمیں اپنی جھوٹی محبت، اللہ معاف کرنا، جھوٹی محبت بتانے کی وجہ سے ہمیں لیٹج کریں گے۔ یعنی انتقال ہوا صبح کی مثال کے طور پر 10 بجے، اب ظہر میں اٹھا دیے تو لوگ گھر والے کو محبت نہیں ہے کر کو سمجھ جائیں گے، کر کو خیال۔ شریعت کیا تو بولیں گے، اب ان کو فکر نہیں، اب ان کو گاؤں گلی کی فکر۔ ظہر میں اٹھا دیے تو گاؤں والے بولیں گے نا، دیکھ مرتے ہی لے جب دفنا ڈالے، دیکھ محبت نہیں، یہ محبت نہیں ہونے کی علامت کیا بھی نہیں۔ شریعت کے حکم کے مطابق کر کے میت کو اسی میں راحت ہے، جو مر گیا اس کے لیے راحت، اس کے لیے آرام اسی کے اندر ہے۔
اس کو یہاں رکھ کر تکلیف دیتے رہنا، سڑاتے رہنا، اس میں اس کی راحت نہیں ہے، یہ محبت نہیں، دشمنی کی علامت۔ اللہ معاف کرے، اس کے اوپر ظلم کرنے والے دشمنش نہ ہوں گے، دوست کہاں سے ہو سکتے ہیں، چاہنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو خیر یہ ہماری ایک بدعت، ایک ضد لیٹ چھٹانا بول کے، اس کے واسطے ایک آئیڈیا کیا نکالے اور ایک بدعت کو لا لیے۔ ایک سنت چھوٹتی ہے تو بدعت آ جاتی ہے، دھڑ دھلا نہ کر کو ایک رسم، تو وہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو، اس کے چہرے کی کیفیت، اس کے چہرے کی حالت، یہ سب عجیب غریب قسم کی حالت رہتی ہے۔ گھر والے 2-3 دن سے مسلسل دیکھتے تھے، ان کو کیا بھی عجیب نہیں لگے گا۔ جن کو دیکھ کر 6 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، وہ اچانک انتقال کی خبر سن کر آ کر دیکھے کیسا تھا سو، کیسا ہے دیکھتے، کیسی تھی سو بیچاری، کیسا ہو گیا چہرہ، صاف عورتیں لے کر جاتے، پوری بستی پھیلا دیتے۔ انتقال ہوتی فوراً آپ کو دیکھنا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کیا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقفہ دے کر اس کے بعد غسل دے دینا، غسل دے کے کفنا دینا ہے، پورے کفن میں میت کو تکفین کر کے پورا کا پورا ریڈی کر کے رکھنا ہے۔ اب غسل دینا کیسا اسٹارٹ کرنا، یہی مجھے بولنا ہے۔ اچھا ہوتا کیا، عورتیں جمع ہو جاتی میت کے گھر میں، جمع ہو جا کے اب صبح میں انتقال ہوا، عشاء کو جنازہ بولے تو جب تک بھی کئی سارے رشتہ دار بیٹھے رہتے، جا کے آ جاتے، اپنا کام رہے تو وہاں بیٹھ کر کیا کرتے رہتے۔ پڑھنے والے زیادہ سے زیادہ 100 میں 10% ہو گئے تو بھی مشکل، جو مستقل پڑھتے رہے ان کے غم میں میت کو ایسا ثواب کرتے رہے بہت کم۔ اب جو بھی بیٹھے ہیں نا، ان کو شادیوں میں ملاقات کے جیسا ہو، کتنے دن ہوگا نہ مل کو، کیا اچھی ہے کیا اچھی ہے کیا کر کو، ان کی آپس کی باتیں شروع ہوتی، بلا دھونا شروع کرتے، غیبتیں شروع کرتے، ادھر ادھر کی غیبتیں۔ وہاں بیٹھ کر ایسا گناہ کا کام کرنے سے میت کو کون سی راحت، میت کو کون سا فائدہ ہو جائے۔ میت کے گھر والے سب کو جمع کر کو اس کے لیے انتظامات، اس کے لیے جگہ، ادھر بازو کا گھر لے لیے، سامنے کا گھر لے لیے، بٹھا کے رکھنا، جنازہ لیٹ کرنا۔ اب یہ بیٹھی ہوئی عورتیں کون سا نیک کام کر رہی ہیں، سارے کے سارے غیبت کے اندر۔ اور مزید اس کے اندر خرابی کیا ہوتی، گزشتہ بار بھی اشارہ کیا اور اب ذرا کلیئر بول دینا چاہتا ہوں میں، بیچ حال میں میت کو رکھ دیا، اب چاہے مرد مرا ہو چاہے کوئی عورت مری ہو، بیچ حال میں رکھ دی۔ یہ بیچ حال میں رکھنے کا ایک رسم بھی ایک غلط ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے کہ اس کے حساب سے۔ ایک مرد کا انتقال ہو گیا، سارے مرد دیکھنے آئیں گے، وہ بیچ حال میں رکھ دیا، عورت ایسے روم کے اندر چلے گئے، بند ہو گیا، بس یہ طریقہ حال میں رکھنے کا۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، آنے والے مرد بھی اندر آتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، عورتیں آتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اب جو عورتیں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی مرد دیکھتے ہیں، سارا کا سارا غلط۔ ایک ایگزیبیشن جیسا، ایک نمائش، ایک بالکل ایک میوزیم جیسا بنا کے رکھ دیا ہمیں، میت کو بیچ میں رکھ دی، ہر قسم کا گناہ ہوتا ہے، وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آپس میں غیبت کرتی ہیں، ادھر ادھر کی، اس کو دیکھتے ہیں، انہیں کیا انہیں کر کے باتیں کرتی ہیں، یہ پورا کا پورا خرافات وہاں ہوتا، میت کو تکلیف۔ اب آنے والے وہ جنازے کو بھی دیکھتے، وہاں عورتوں کو بھی دیکھتے، یہ عورتیں ان مردوں کو دیکھتے، تاڑتے رہتے، یہ سارا کا سارا کتنا سارا گناہ ہمیں اس دیری کرنے کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے بزرگوں میں ایسے واقعات ہیں کہ روم کے اندر رکھ دیے، عورت کا انتقال ہوا، روم کے اندر جنازہ رکھ دیا، جو اس کو زندگی میں دیکھنا جائز تھا نا، اسی کو اندر بھی بھیجا جاتا زیارت کے لیے، باقی کو نہیں۔ کون مر گئے تو بھی حال میں شرک ڈالنا کرنے کا نہیں۔ خیر غسل دے دینا ہے باقاعدہ، غسل دینا بولے تو کیا کرنا ہے، غسل دینے میں 3 چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 استنجا، نمبر 2 وضو، نمبر 3 غسل۔ ابھی آج معاف کرنا غلط سمجھو کو، آج ہم جمعہ ہے بول کے غسل کر کے آئے، عید ان میں غسل کرتے، معمول سے وارن میں 2-3 مرتبہ غسل کرتے، ہر آدمی کو نہانے معلوم، خود نہانے آتا تو میت کو بھی نہلانے آتا کر کو مطلب اس کا ہمیں سمجھ جاتے وہ کوسے کی عجیب کام جیسا ہے، یہ اس کے لیے خاص، اس کے لیے متعین ہے نا، انہوں لوگا غسل دینا سے ہمیں سب دینا نہیں بول کے سمجھ جاتے۔ اللہ معاف کرنا، 1000 بار معاف کرنا۔ بعض لوگوں کو خود ابا بول لگتے ہیں، امی کر کو بچیاں بول لگتی، امی انتقال ہو گئے تو اب غسل دینے کے لیے کوئی دوسرے اندر جائیں گے، یہ باہر بیٹھی، بیٹا باہر بیٹھا رہے گا غسل دینے کے لیے، کوئی اور باہر سے آئیں گے وہ اندر جا کے غسل دیں گے، یہ باہر بیٹھا رہے گا۔ یا تو اس وجہ سے کہ موت سے ڈر ہے اسے، یا تو اس وجہ سے کہ نفرت ہے، اللہ معاف کرنا، میت کے قریب میں کھڑے ہو کے اس کے جسم کو جو دھلانا، غسل دینا، اس سے نفرت ہے، اس لیے باہر کھڑا ہے۔ ایک دن ہماری بھی موت آئے گی، لوگ سارے کے سارے ڈر کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے دور ہو گئے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہرگز یہ غلطی نہیں ہونا، اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، ضرورت مجبوری ہے، رشتہ دار ہیں اور سارے کے سارے بیمار ہیں، یا کسی کو بھی غسل دینے سے نہیں معلوم وہ تو نہیں بول سکتے، یہ بیکار کی بات ہے، کیونکہ مجھے اپنے کو نہانے آتا ہے بولے تو مجھے غسل دینے بھی آتا ہے کر کس مطلب۔ خیر کوئی مجبوری ہے تو مجبوری میں کسی کو اجرت میں دے کے بلائے غسل دینے کے واسطے، ان کو مقرر کرے، یہ صحیح، ورنہ پیسے دے کے غسل کرانا، میت کو غسل دینے کے لیے کسی آدمی کو مقرر کرنا، شریعت اسے مکروہ بولتی ہے، ناپسندیدہ کر کے بولتی ہے شریعت۔ اس بات کو یاد رکھ لیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب غسل دینا کرنے کا کوئی ایک نیا کام نہیں ہے، معمول اپنا جو باتیں غسل کر لینا ہوتا ایسا ہے کر کے بولا۔ البتہ اس میں جو چیزیں مجھے ذرا ڈیٹیل میں بولنا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 چیز استنجا کا تو پیشاب پخانہ جانا نہیں ہے،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میت کا انتقال ہو جائے وہ غسل دینا شروع کرتے ہیں. غسل دینا شروع کرنے کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ جسم میں مرنے کے وقت میں میت پر جو جو کپڑے تھے نا وہ سارے کپڑے اتار لینا ہے. الگ سے ایک جگہ لے کر چلے گئے, غسل دینے والے فقط ہیں, باقی سارے کو باہر کر دیے, وہ جگہ دروازہ کو بند کر لیے, غسل دینے والے فقط ہیں. جسم میں جو جو کپڑے ہیں سارے کپڑوں کو اتار دینا, ناف سے گھٹنوں تک ایک کپڑے کو ڈال دینا. عورتوں کے لیے رنگین کپڑے, مردوں کے لیے سفید کپڑے کر کے یہ سب ہماری طرف سے ہو جاتا. سب کپڑے ڈالنا بول کے شریعت بولی ہے. کیا کرنا؟ یہ جو سطر ہے نا, سطر جس کو بولتے ہیں شرمگاہ, اس کو کیسا زندگی میں چھپانا فرض تھا کہ ویسا مرنے کے بعد بھی اسے چھپانا فرض. اس لیے موت کے بعد پورے جسم کے کپڑے نکالتے نا, یہاں ناف سے گھٹنوں تک کے کپڑے کو ڈال دینا, باقی پورے کپڑے اتار لینا. اب غسل دینے والا مرد یا غسل دینے والی عورت کو عورت, مرد کو مرد, جو غسل دیں گے نا, غسل دینے والے کیا کرنا؟ اپنے ہاتھ میں ایک کپڑے کو لپیٹ لینا, تھیلی کے جیسا, تھیلی ہوتی نا, تھیلی کے جیسا کپڑے ریڈی کر کے رہتے, تو اس میں اپنے ہاتھ کو داخل کر لیے. شرمگاہ جو عورت کے یا مرد کی جو شرمگاہ ہے نا, پیشاب پاخانے کی جگہ, وہ جگہ کو دھونا ہے, ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگانا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا علی لا تبرز فخذک, اپنی ران, اپنی شرمگاہ کس کے سامنے بھی دکھانا نہیں, حفاظت بچا کر رکھنا. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تنظر الی فخذ حی او میت, آدمی زندہ ہو یا مردہ ہو کسی کی ران کو دیکھنا جائز نہیں. شرمگاہ کو دیکھنا نہیں سوچنا, ران بھی شرمگاہ میں ہے, ران کو بھی دیکھنا نہیں. ایک مرد بنا بھی دوسرے مرد بنے کے گھٹنے کے اوپر, گھٹنا بھی یہ گڑگا بولتے ہیں نا ہمیں, گڑگا گڑگے کے اوپر کے حصے کو دیکھنا نہیں. ناف تک, بمبی جس کو بولتے ہیں نا, یہاں تک دیکھنا جائز نہیں. یہ سب ایک نارمل جگہ ویسا بھی چل رہے تھے لوگ, یہ بالکل بڑی غلطی, یہ حرام گناہ ہے. یہ ایک مرد بنا بھی دوسرے مرد بنے کو زندگی کے اندر اس کے گڑگے کو دیکھنا, گڑگے کے اوپر کو شارٹس یہ وہ کر کو پین کو, یہ سرو سادھارنم کیا بیچ نہیں سکا لائٹلی, یہ گناہ آرام سے کرتا ہے. مسلمان کے اندر ہرگز یہ جرأت نہیں آنا, یہ حیا ہمارے دل کے اندر رہنا. خیر, مرنے کے بعد کے لیے شریعت یہ لازم کر دی, مرنے کے بعد ایسا کر کو بولے تو زندگی میں کتنی حیا ہونا. خیر, کپڑے کو اڑا دینا ہے, اپنے ہاتھ کو تھیلی وغیرہ میں کپڑے میں داخل کر لیے, اس کپڑے کے ساتھ میں شرمگاہ کا مطلب پیشاب کرنے کی جگہ, پاخانہ کرنے کی جگہ کو اچھی طرح سے رگڑ کر دھونا, پانی ڈالنا, دھونا. دیکھنا نہیں ہے, سیدھے ہاتھ کو بھی لگانا نہیں ہے, اس لیے اس کپڑے کو لپیٹ لیے. کپڑے کے ساتھ پیشاب کے پاخانے کی جگہ کو دھونا ہے, کچھ بھی پیشاب پاخانے کا کچھ بھی حصہ لگا ہوا ہو وہ کلین ہو جانا بول کے دھونا. غسل دینے والے, میت کو غسل دینے والے بہت زیادہ اس میں خیال رکھنے کی چیزیں کیا بولے تو, نمبر 1 جنوبی نہیں رہنا, جس کے اوپر غسل فرض ہے نہیں, جنابت کی حالت میں, وہ حالت میں غسل ہرگز دینا نہیں. مرد بنا رہندے, عورت رہندے, جنابت کی حالت میں غسل دینا نہیں. حیض میں, پیریڈ میں جو عورتیں رہتی انہوں دینا نہیں. نفاس میں, ڈلیوری کے بعد جو خون آتے رہتا نا, وہ آنے کے زمانے میں بھی کوئی نفاس میں رہنے والی عورت بھی غسل دینا نہیں. یہ 3 نہیں رہنا, جنوبی نہیں رہنا, حیض والی نہیں رہنا, نفاس والی نہیں رہنا. کوئی نیک اللہ والا, اچھی صفت والا وہ رہے تو اچھا, لیکن وہ سب ہونا ضروری نہیں ہے. وارث کتنا قریب کا زندگی میں رشتہ دار تھا کہ انہیں غسل دے تو اچھا ہوتا. غسل دینے والے کے لیے 2 باتیں ذرا ضروری طور پر میں بولتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ غسل دینے کے وقت میں اس کا چہرہ دیکھا, انہیں بالکل بدل گیا, کیسا تھا اب کیسا بالکل کالا ہو گیا, بگڑ گیا, ناک کیسی ہو گئی ہے, کان ایسا ہو گیا ہے, اس کے جسم پورے کے پورے جسم کو انہیں دیکھتا, یہ شرمگاہ کے اتنے حصے کو چھوڑ کر پورے جسم کو دیکھتا, یہاں داغ ہے, یہاں وہ دھبا ہے, یہاں یہ چیز ہے, وہ چیز ہے, یہ سب دیکھتا نا. یہ عیب کو چھپانا فرض, جو غسل دینے والا ہے چھپانا فرض, عیب کو پھیلانا نہیں ہے, اجازت نہیں ہے اس کی. نمبر 2, اچھا اسی میں ملا کے بول دیتا ہوں میں, اگر کوئی اچھی چیز دیکھا بولے نا, مثال کے طور پر غسل دینے والا دیکھا کہ اس کا چہرہ مسکراتا ہوا ہے, چہرے میں نور ہے, جسم کے اندر کوئی اچھی علامت دکھائی دی, اس کی نیک نامی کی علامت ہے, وہ باہر بول سکتے, دوسروں کو بول سکتے ہیں. بری چیز کوئی دیکھے تو چھپا دینا, عیب دیکھا ہرگز بولنا نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک عجیب و غریب واقعہ, جتنا ہو سکتا ہے تیزی سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا, دوسری عورت غسل دینے کے لیے آئی. ایسے جیسا میں بولے نا طریقہ, سب سے پہلے استنجا, تو اپنے ہاتھ میں, تھیلی میں اپنے ہاتھ کو داخل کر کے جب شرمگاہ میں انہیں ہاتھ رکھی, تو شرمگاہ میں ہاتھ لگتے ہی, پرائیویٹ پارٹ میں ہاتھ لگتے ہی اسے محسوس ہوا, تو انہیں فوراً بولی انہیں, اس ہاتھ وانچ ہے, انہیں بولتی ہے انہیں اس کی شرمگاہ کو دیکھے تو انہیں زانیہ جیسا دکھتی ہے, انہیں بدکاری, مردوں سے زنا کرنے والی جگہ دکھتی ہے. یہ بولنا باقی, جہاں ہاتھ رکھی تھی وہاں ہاتھ لگ گئے, ہاتھ ایسا گھٹ چپک گیا, بالکل فیویکل کے بالکل ایسا چپک گیا, ہاتھ ہٹتا نہیں ہے. اب پریشانی
کتنا کی کوشش کر لی, وہاں جتنے ہیں سب کو بلایا گیا, کوشش کیا گیا, 1000 قسم کی محنتیں کوششیں کر لی گئی, ہاتھ ہٹنے کا نام نہیں لیتا ہے, سب کے سب پریشان. اب سارے مل کے لوگ, ہم پورے مل کے فیصلہ کر لیے, چلو اب اس کا ہاتھ کاٹنا سوچ. وہ ہاتھ کے ساتھ اسے عورت کو دفنا ڈالنا. یہ عورت ہاتھ نہیں سے چلیں گی, انہیں کیا بھی کرے سکا نہیں, ہاتھ نکلتا نہیں ہے نوان سے, ہاتھ وہاں تک کاٹ ڈالنا کر کو فیصلہ ہو گیا. بعض سمجھدار لوگ ہم بولے بھائی علماء سے پوچھے گا, تمہیں مفتیاں سے مسئلہ پوچھے گا, پوچھے نہیں, سوچ ہماری بربادی, ہمیں دنیا آخرت برباد کر لیتے ہیں. ہمیں ہمارے حساب سے سوچ کو خالی اپنے بارے میں نہیں, دوسروں کو بھی فتویٰ دے لگ پھرنے کا, ہمیں نہیں یہ جائز نہیں, وہ جائز ہے, شریعت میں جائز ہے, رنگا کر کو سب بولنے کا, اللہ معاف کرنا. تو بولے علماء کے پاس پوچھنے کے لیے لوگ نکلے. اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے, دارالہجرہ امام محدث بہت بڑے, مدینہ منورہ کے شیخ الحدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. موطا مالک کر کو ایک حدیث کی کتاب ہے صحاح ستہ میں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یقیناً وہ عورت, مری ہوئی عورت ہے نا, میت, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ برا بولی رہیں گی, الزام لگائی رہیں گی, تہمت لگائی رہیں گی, اس کی وجہ سے 6 سزا اسے. قرآن کریم کے اندر ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ. ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوپر تہمت لگایا, تہمت لگا کو پروف نہیں کر سکا, بولے تو 80 کوڑے, اسلامک حکومت رہے تو 80 کوڑے جھاٹی ماریں گے, 80 کوڑے. کئی کو تو اس کے اوپر داغ دھبا کئی کو لگایا, اس کو کئی کو بدنام کریا, تہمت کئی کو لگایا, بول کے 80 کوڑے. حضرت بولتے ہیں انہیں زندہ کی نہیں, ایک مردہ کی غیبت کری ہے, سو انہیں مردہ کے بارے میں برا بولی ہے. زندہ کو محدث علماء لکھتے ہیں زندہ کی غیبت کر ڈالے تو جا کو اس کے نہیں بول کو میں ایسے تیرے بارے میں غیبت کریا ہوا, مجھے معاف کر با, اللہ کے واسطے معاف کر کو معافی کرا لیے, جا بچ گئے, جا جہنم کے عذاب سے. لیکن مردہ کے بارے میں کرے بات کیسا معافی مانگنا سوچ, برباد ہے, آخرت میں جا کو مرنا سوچ. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بولے زندہ کو الزام لگائے تو تہمت لگائے تو سزا 80, بولے تو ڈبل 160 لگاؤ, برابر پورا کا پورا پردہ کر کو وہ عورت کے پیٹھ میں جلاد پردے کے پیچھے سے ادھر سے مارتا ہے, 160 کوڑے مارے, کریکٹ یہ ختم ہوا, وہاں سے ہاتھ نکل گئے. ہرگز برا ہی نہیں کرنا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. تو مجھے کیا بولنا ہے اصل میں, یہ غسل دینے کے اندر ہے نا, ذرا تیزی کے ساتھ بول کے ختم کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو استنجا, شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھو کے صاف کر دینا. اس کے بعد کرانا ہے سو وضو. وضو کرانے کے اندر کیا, جیسے نماز کے لیے ہمیں وضو کرتے, چہرہ دھونا, دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت, سر کا مسا, دونوں پاؤں کو دھونا, یہی کرنا ہے. لیکن اس وضو میں مرنے والے جنابت میں تھے, حیض میں تھے, نفاس میں تھے کر کے بولے تو کمپلسری, ورنہ علماء معمول سے بولتے چھیں کیا کر کے بولے تو میت کو غسل دینے کے وقت میں کلی ناک صاف کرنا یہ بھی ہے. لیکن زندہ آدمی کو منہ میں پانی ڈالے بعد باہر آئے گا, میت کو منہ میں پانی ڈال دیا تو کلی کرنے وہ اندر باہر نکالنے نہیں ہو سکتا ہے, چانس نہیں. اس لیے کیا کرنا ہے, پورا وضو معمول کرانے کا کرا دینا. ہاتھ میں کپڑے لپیٹ لو, کپڑے کو لپٹنے کے بعد میت کے منہ کے اندر انگلیوں کو داخل کر کے دانتوں کو صاف کرو, یہ کلی کی جگہ میں ہو جائے گا. گیلا کپڑا, گیلے کپڑے سے ایسا کر دی, ناک کو بھی صاف کر دی. اب یہ سب ہو جانے کے بعد, وضو کے عمل سے فارغ ہو جانے کے بعد, اس کے کانوں میں روئی رکھ دینا, اس کے ناک کے سوراخ میں روئی رکھ دینا, منہ کو اچھی طرح سے بند کر دینا. یہ پورا کا پورا بند کر دیے. اب غسل شروع کرنا, کیونکہ ان سوراخوں سے پانی اگر چلا گیا تو باہر نہیں نکالا جا سکتا. غسل دینا ہے. غسل دینے میں کیا, سب سے پہلے سر کو دھونا ہے. سر کو دھونے کے اندر صابن کے پانی سے عموماً وہ ریٹھا کر کو جو بولتے ہیں نا, اس سے یعنی پاکی صفائی کے واسطے کیا چیز یوز کر سکتے کہ کرے جا, اچھا پاک ہو جانا, میت کو اچھا پاک کر ڈالنا, بدبو کرنے کا وہ میت کے جسم سے پھیل کو کسی بھی نہیں آنا کر کچھ مقصد. تو اچھی طرح سے سر کو دھلا دینا پہلے, اس کے بعد پورے جسم کو دھلانا. ہمیں زندے لوگ غسل کرنے کے لیے سنت کیا بولے تو فرسٹ رائٹ سائڈ میں پانی ڈالنا, بعد میں لیفٹ سائڈ, بعد میں پورا کا پورا جسم کیفا متفق. ایسا میت کو بھی کیا کرنا, لیفٹ سائڈ میں تختے میں چارپائی میں میت کو غسل دینے کے واسطے لٹاتے نا, لٹانے سے پہلے 3 بار 5 بار 7 بار کر کو طاقت آدمی دھونی دے دینا, اور دھونی دے دی. دھونی دینے کے بعد میت کو لٹائے. لٹانا کیسا لٹانا ہے بولے تو لیفٹ سائڈ میں لٹا دیے تو فرسٹ یہ رائٹ سائڈ کو ہمیں نہلا سکتے, اس واسطے لیفٹ سائڈ میں لٹا کو ہمیں رائٹ سائڈ میں پانی ڈال کو تختہ جو لکو ہے نا لیفٹ سائڈ جسم تختے کے ساتھ, وہاں تک پورا کا پورا پانی پہنچتا کیا بول کے دیکھو اچھی طرح سے نہلا دیے. پھر اس کے بعد رائٹ سائڈ کر کو اب لیفٹ سائڈ کو نہلانا ہے. پورا کر کو ہو جانے کے بعد پاؤں کو اچھی طرح پھیلا کر اٹھا کے بٹھانا, ٹیک لگا کر اپنے اوپر ٹیک لگا کے بٹھا دیے. بٹھا کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملنا, دبانا نہیں ہے, رائٹ سے ایسا تھوڑا سا ملنا. ملنے کی وجہ سے کیا ہوگا, منہ سے یا پیشاب کے راستے سے, پاخانہ کے راستے سے کچھ نکلنے کا ہے تو نکل جائے گا. یہ نکل گئے تو پھر ریپیٹ غسل کرنا کر کو نہیں ہے, جو غسل ہو گیا اور ایک بار غسل کرنا نہیں. کیا نکلے کہ وہ تک دھو ڈالنا, وہ تک دھو دیے, صاف کر دیے. لاسٹ میں کافور کے پانی, جو کافور کا پانی بولتے ہیں نا, وہ پانی کو پورے کے پورے جسم میں بہا دینا خوشبو کے واسطے.
یہ جو جسم کو نہلانے کا ہے، روایتوں کے اندر آیا ہے کہ وہ جو بیری کا پتا ہے نا، سنت اللہ کے رسول سکھائے ہیں صحابہ کو، بیری کا پتا ڈال کے پانی کو گرم کر کے وہ پانی سے نہلاؤ بول کے، وہ ملنا کر کو ضروری نہیں ملیا کر کو بولے تو خالص نارمل جو گرم پانی ہے وہ گرم کتنا سنبھال سکتا زندہ آدمی کی اتنا گرم چھڑنا، اوور گرم نہیں، کیونکہ مردے کو بھی تکلیف ہوتی کر کو، یہ بھی روایت کے اندر آپ کو ہے۔ مردے کو غسل دینے والا آدمی ہے نا، اس کے بارے میں ایک روایت مسند احمد کر کو ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت آتی، کون غسل دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے ٹائم میں کیسا گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، کہ ایسا بالکل پاک پیدا ہوتا ہے ویسا گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، مردے کو غسل دینے کی، میت کو غسل دینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ خیر غسل دے کر ہو گیا، اس کے بعد اس کو ٹول وغیرہ کے ذریعے سے پاک صاف کر کے کفنا دینا ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان پر ہم آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مردے کے بارے میں یہ چیز ہم کو یاد رکھ لینا ہے کہ صابن لینا، برتن لینا اور دوسری چیزیں جو بھی لیتے ہیں، ٹول یہ سارا کا سارا نیا لینا کر کو نہیں ہے، نیا لینا کر کو نہیں ہے، جو ہے گھر میں اس کو یوز کرے جا۔ میت کے جسم سے کپڑے جو نکالے وہ ہمیں کون تو بھی یوز کرے تو کون تو پہنے تو جلدی انہیں مر جائیں گا کرنے کا یہ عقیدہ پہلے درست کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ ہماری اپنی مرضی سے ثواب کے واسطے کر کو صدقہ کرے وہ الگ بات، وہ بھی اگر میت کا مال ہے تو وراثت پورے وارثین رضامندی سے خوشی سے صدقہ کرے تو جائز، کون تو بھی ایک بھی نابالغ رہے تو بالغ ہم بڑے آدمی ہیں، بڑے بھائی سب مل کو فیصلہ کر کو انہوں صدقہ کرتا ہوں بولے تو جائز نہیں، وہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھے سنت